السلام علیکم۔ میں حافظ عبدالوہاب الہاشمی فلیٹ ارتھ اردو ڈاٹ پی کے سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا، اور اس کو پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ سمجھا سکوں کہ پرسپیکٹیو کیا ہے، ہماری آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، افق کیا ہے، اور گلوب کو اوبویسلی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پھر ڈیبنک کریں گے آج اس ویڈیو میں۔ لیکن پرائم جو مقصد ہے یہ سمجھانا ہے کہ افق کیا ہوتا ہے، جس طرح کہ میں پہلے بھی یہ ویڈیو بنا چکا ہوں اس موضوع پر، اور میں نے یہ اس میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ مستقبل میں اس کے اوپر مزید ویڈیوز کروں گا، اور آج بھی میں کہوں گا کہ مستقبل میں مزید ویڈیوز بناؤں گا اس کے اوپر، کیونکہ پرسپیکٹیو جو ہے اس کے اوپر بہت کم سمجھ ہے لوگوں کی۔ اس کی وجہ سب سے بڑی جو میں نے اب تک ڈسکور کی ہے اور جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، اگر پرسپیکٹیو کی کلیئرنس اگر ہوتی ہے، اویئرنس آتی ہے لوگوں میں، تو گلوب آٹومیٹکلی ڈیبنک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسپیکٹیو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، ہماری آنکھ کی لمیٹیشن کیا ہے، ہماری آنکھ کیسے دیکھتی ہے، تو یہ کیسے کنفرم ہوگا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کی لمیٹیشنز کیا ہے؟ اور جو گلوب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 25,000 میل قطر کا گلوب ہے، یہ زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، یہ زمین جس کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہم انسانوں کے لیے، ہمیں ادھر بسایا ہے، تو اس گلوب کو ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ کیوں ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اگر وہ گلوب ہے، حقیقت میں ہے، تو فیکٹس اینڈ فگرز یہ دونوں اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ پرسپیکٹیو کے سمجھنا چاہیں، پرسپیکٹیو کی سمجھ میں جائیں بلکہ، تو آپ کو کافی چیزیں اس میں مل سکتی ہیں۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ایک میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، اس میں 4 تصویروں کو جوڑا گیا، 1 2 3 4۔ پہلے میں آتا ہوں کہ ہماری آنکھ دیکھتی کیسے ہے، پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ تصویر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں نے اس سے ویڈیو کا سٹارٹ لیا۔ میں آپ کو پہلے ایک چیز دکھانا چاہوں گا کہ ہماری آنکھ کام کیسے کرتی ہے۔ میں نے یہ سلائیڈ سلیکٹ کی ہیں ساری اس ویڈیو کے لیے، میں آپ کو باری باری وہ ساری ایکسپلین کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے، اور اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ اس کی ایک خاص چیز ہے، اس سلائیڈ پہ غور کیجئے، لکھا ہوا ہے دیز لائنز آر ویژولی پیرالل۔ دیکھنے میں یہ ساری لائنیں پیرالل ہیں، سیدھی ہیں ایک دوسرے کے، اس طرح پیرالل ہیں، ایک دوسرے کے مخالف سمت میں ہیں لیکن برابر فاصلے پہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری آنکھ ایسی بنائی ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے افق تک، اینڈ تک دیکھتی ہے، اپنی حد تک دیکھتی ہے، تو یہ ساری پیرالل لائنز کنورج ہو جاتی ہیں ایک نقطے پر، اس جگہ پر۔ اس کو بولتے ہیں زاویہ نگاہ، افق، پرسپیکٹیو۔ کیا ہے، کیسے ہے، اس کی چھوٹی سی اگزامپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ سلائیڈ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، کئی فلیٹ ارتھ ویڈیوز میں آپ کو نظر آئے گی۔ شازور بگٹی جو ہمارے پاکستانی ہیں، انہوں نے بھی بڑی بہترین اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے۔ میں انہی کی جو ویڈیوز ہیں شروع میں شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ہمیں ہمت دی، اب ہم اردو زبان میں خود سے یہ ویڈیوز بنا بنا کر یہ چیز اپلوڈ کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جو اور لوگ ان کو سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگوں کی مجھے کالز آتی ہیں، اب واٹس ایپس آتے ہیں، ایکسپلینیشنز لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ آپ سب کا شکریہ جو رسپونڈ کر رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمت دے، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اصل سائنس سمجھا سکیں، ریالٹی کی طرف لے کے آئیں۔ اس سلائیڈ میں ایک خاص بات یہ ہے جو جس کے لیے میں نے یہ سلائیڈ سلیکٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی گراؤنڈ لیول پر کیمرہ رکھ کر کیمرے سے ریکارڈ کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی، اور اگر آپ خود دیکھیں گے تب بھی ایسے ہی ہوگا کہ آپ اپنے کسی دوست کو کہیں گے وہ چلنا شروع ہو جائے، وہ چلنا شروع ہوگا تو آپ کو وہ ایسے نظر آ رہا ہوگا گراؤنڈ لیول پر، بالکل زمین کے ساتھ۔ اگر آپ یعنی سمجھیں کہ آپ زمین پہ لیٹ جائیں اور اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں۔ کوئی بھی فٹ بال فیلڈ ہو، سٹینڈرڈ فٹ بال فیلڈ 100 یارڈ کی ہوتی ہے، 100 یارڈز، وہ چلنا شروع ہوگا، 10 یارڈ کے اوپر وہ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوگا، 50 یارڈ کے اوپر اس کی ٹانگیں غائب ہو جائیں گی۔ فٹ بال فیلڈ بالکل پلین ہوتی ہے، 100 یارڈ کی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوگی،
میں ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں 100 یارڈ سمجھ لیں، وہ چلنا شروع ہوگا، اس کی ٹانگیں غائب ہو جائیں گی. یہ جادو نہیں ہے، یہ پرسپیکٹیو ہے. وہ جب 100 یارڈ بیریئر کے پاس پہنچے گا، جو ایک گراؤنڈ کی ہم ایزیوم کر رہے ہیں لینتھ، اور جو اس ایکسپیریمنٹ میں بھی یہ ایکچولی یہ جو جس ویڈیو سے میں نے یہ فوٹیج لی ہے، جس ویڈیو فوٹیج سے یہ اسکرین شاٹ لیا ہے، اس میں بھی 100 یارڈ کا ڈسٹنس ہے. وہ 100 یارڈ پہ بیٹھا ہے، 10 یارڈ کے اوپر وہ چلا ہے، وہ ایسے نظر آ رہا تھا. وہ 50 یارڈ پہ پہنچا ہے تو اس کی ٹانگیں غائب ہو گئی ہوئی تھی. وہ 100 یارڈ پہ پہنچا تو اس کی کمر نیچے والا آدھا دھڑ ہی غائب ہو گیا. وہ غائب کہیں نہیں ہوا، گراؤنڈ گول نہیں تھی یا ایسا کچھ نہیں ہوا، کرویچر نہیں تھا، گراؤنڈ بالکل لیول میں تھی. یہ پرسپیکٹیو ہے، ہمارے آنکھ کی دیکھنے کی لیمٹ ہے. ہم لوگوں سے جیسے جیسے چیزیں دور ہوتی ہیں ویسے ویسے وہ ہم سے غائب ہوتی ہیں. میں نے سورج کی جو میں نے ایکسپلینیشن دی تھی رے آپٹک سیمولیٹر والی ویڈیو میں، وہ ضرور دیکھیے. اس کے اندر آپ کو یہ چیز، یہی پوائنٹ سمجھایا تھا میں نے، کہ جیسے جیسے چیز ہم سے دور ہوتی ہے ویسے ویسے وہ ہم سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے زندہ مثال کہ اگر ہم کسی بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوں، کسی بھی جگہ پر، تو ہمیں دور تک ہورائزن بالکل ایک سٹریٹ لائن میں نظر آتا ہے. اس سلائیڈ کو میں نے خاص طور پہ سلیکٹ کیا ہے کہ یہ امریکہ میں یہ پوائنٹ ہے، فلوریڈا میں. وہاں پہ یہ ایک پول لگا ہوا ہے جس کے اوپر ایک سلور کا گلوب لگا ہوا ہے، پالشڈ سلور کا، سلور ہے یا سٹیل ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ پالشڈ میٹل کا گلوب ہے. اگر زمین کرو ہوتی تو اس گلوب میں یہ لائن کے اندر وہ گلوب کا کرویچر نظر آنا تھا. جبکہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 3 میل کا کرویچر، جس طرح کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ہم ساحل سمندر پہ کھڑے ہوں اور سمندر کے لیول کے اوپر کھڑے ہوں تو ایوریج انسان کا قد 6 فٹ ہوتا ہے. 6 فٹ کے اوپر ہمیں قریباً 3 میل کا ہورائزن ملتا ہے، یعنی 3 میل تک ہم دیکھ رہے ہیں. سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کو 3 میل نظر آ رہے ہیں. یہ تو اگر زمین گلوب ہوتی، سلائٹلی سی بینڈ ہونی تھی. یہ 3 میل کی بات کر رہا ہوں. کرویچر تو اللہ کی رحمت سے آپ جتنا مرضی ڈھونڈ لیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والا. میں اب اس طرف آتا ہوں اور یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو مرضی کر لیں کبھی بھی افق ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا. میں مزید آگے ویڈیو میں یہ ایکسپلین بھی کروں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. کہ ہم جب بھی افق کو دیکھتے ہیں سمندر کے لیول پر کھڑے ہو کر، کیونکہ سمندر واحد جگہ جو بالکل پلین ہوتی ہے. اگر زمین گلوب ہوتی یعنی یہ کہتے ہیں جس طرح کہ زمین گلوب ہے، جو کہ نہیں ہے حقیقت میں، اور ہم یہ جو ساری پریزنٹیشنز دے رہے ہیں یہ اسی کے لیے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سمجھا سکیں کہ زمین گلوب نہیں ہے، اٹس اے فلیٹ سرفیس. خشکی کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ جی خشکی کے اوپر کیوں نہیں ہے ایسا، خشکی کے اوپر بڑی جگہ ہیں ایسی. ابھی میں پہلی والی سلائیڈ پہ واپس جاؤں گا، میں وہاں پہ بتاؤں گا آپ کو کیا کون سی جگہ ہیں. زمین کے اوپر خشکی کے اوپر زمین پہ خشکی کے اوپر گھاٹیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، وادیاں بھی ہیں، سطح مرتفع بھی ہے. غرض ہر طرح کا سرفیس ہے. اب ہر سرفیس الگ بیہیو کرتا ہے. کہیں پہ سمندر سے بتدریج اضافہ ہے، جس طرح لاہور سمندر سے 700 فٹ کی بلندی پر ہے. اسی طرح آپ اگر پاکستان کے مزید نارتھ میں جائیں، جیسے خنجراب پاس آخری حد ہے جہاں پہ چائنا بارڈر آ جاتا ہے، 15,800 فٹ کے اوپر ہے. بتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن آپ سی لیول سمندر کے لیول پر اگر آپ کھڑے ہوں، یہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ یار سی لیول اگر بولا جا رہا ہے اٹس اے لیول. میں لہروں کی بات نہیں کر رہا، سمندر میں اتھل پتل کی بات نہیں کر رہا، لہریں اٹھنے کی بات نہیں کر رہا، سمندر کے سرفیس کی بات کر رہا ہوں. اٹس فلیٹ، اٹس اے سی لیول میں ہوتا ہے وہ. اب آپ ایک چیز دیکھیں، پرسپیکٹیو، اٹس ناٹ اے کرویچر. ایفی میٹرز سے میں نے یہ سلائیڈ لی ہے. یہ تمام پول ایک ہی ہائٹ کے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی ایک پول کے پاس کھڑے ہو کے اس طرح کی تصویر اتاریں گے کسی فلیٹ جگہ پر، کسی ایسی جگہ پر جو بالکل فلیٹ ہو، یعنی بعض روڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 50-60 کلومیٹر بالکل ایک ہی لیول میں ہوتے ہیں، یا کئی ایسے میدان ہوتے ہیں. ویسے یہ ٹیکساس کی تصویر ہے، ٹیکساس کے بارے میں مشہور ہے
کہ دنیا کا سب سے زیادہ فلیٹسٹ سرفیس ہے رقبے کے لحاظ سے، بہت بڑا ہے، فلیٹ سرفیس ہے، فلیٹ پلین ہے. سوڈو سائنس اس کی بات نہیں کر رہا، ریئل سائنس یہ آفیشیل ہے، اور یہ آپ سرچ بھی کریں گے گوگل میں، اگر سرچ کریں گے آپ کو مل بھی جائے گا کہ فلیٹسٹ پلین آن ارتھ. ایرک دوبے نے اپنی 200 پروف والی کتاب میں، جس کو میں نے ترجمہ الحمدللہ کیا تھا، اس کے اندر بھی یہ چیز باقاعدہ ایک فیکٹ لکھا ہوا ہے کہ ٹیکساس جو ہے وہ فلیٹسٹ پلین ہے، کہ آپ کو اس کے اندر ذرا سی بھی ویریشن نہیں ملتی. یہ کیسا گلوب ہے جس کے اوپر ٹیکساس جیسی اتنی بڑی ریاست، امریکہ کی ریاست ہے، یو ایس اے کی، کہ وہ اتنی بڑی ریاست ایک فلیٹ سرفیس، ایک فلیٹ فرائی پین کی طرح، انہوں نے فلیٹ فرائی پین تک اس کو بولا ہے کہ بالکل فلیٹ سرفیس ہے اس کا. آپ پولز دیکھیں، غور کیجئے، اس کو بولتے ہیں پرسپیکٹیو. پول سیم ہائٹ کے ہیں، جیسے 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 فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اینڈ پہ جا کے پول چھوٹے نہیں ہو رہے. ہمارے آنکھ کے دیکھنے کی لمٹ ہے، یہ لمیٹیشن ہے، اس کو پرسپیکٹیو بولتے ہیں. جو پرسپیکٹیو کو سمجھ گیا وہ گلوب کو جھوٹ کو پکڑ گیا. بہت آسان ہے، اس کو صرف سمجھنے کی دیر ہے. اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں، جس طرح ظاہر ہے ہم لوگ انٹرنیشنلی کافی ہمارا اس چیز کے اوپر رابطے میں رہتے ہیں، کافی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تر گوروں سے ہی ہوتی ہیں. پاکستان میں ابھی لوگ اس کے اوپر الحمدللہ سمجھنا شروع ہوئے ہیں. تو گلوبرز عموماً کہتے ہیں جی ہمیں فلانے شہر سے، جس طرح یہ ابھی میں نے پیچھے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ کہتے ہیں جی چلیں جی فرض کرتے ہیں جی لاہور سے ہمیں اسلام آباد کیوں نہیں نظر آتا. بھائی اسلام آباد تک جاتے جاتے پہلے تو سرائے عالمگیر سے آگے سطح مرتفع شروع ہو جاتی ہے، پہاڑ، سمپل. اور اس کے بعد اکثر گلوبرز یہ کہتے ہیں جی ہم اسپین میں کھڑے ہوتے تو ہمیں فلوریڈا کیوں نہیں نظر آتا، یو ایس اے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے آنکھ کے دیکھنے کی لمٹ ہے. آپ اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، واللہ سمپل ہے. گلوب کا کرویچر کیلکولیٹر جس طرح میں ابھی تھوڑی دیر بعد پریزنٹ کروں گا، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کی دیکھنے کی لمٹ گلوب کے اوپر، میں گلوب کی بات کر رہا ہوں، وہ بولتا ہے کہ جی 3 میل ہے، 6 فٹ کا بندہ 3 میل تک دیکھ سکتا ہے. لیکن بہت دور تک دیکھا جا سکتا ہے. قریباً آپ لگا لیجئے اگر ایٹماسفیئر یعنی ماحول، بارش ہوئی ہو، بارش کے بعد کافی صاف ہوتا ہے، اس وقت ہوا میں نمی بھی بالکل کم ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ کمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ نمی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہوا بہت پیور ہو جاتی ہے، ماحول بہت پیور ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ کافی دور تک دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ سٹینڈرڈ لے رہے ہیں 3 میل، تو اب لمیٹیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے دور دیکھ سکتے ہیں. ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ماحول میں ابھی بخارات بھی ہوتے ہیں، پولوشن ہوتا ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ویزیبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. اس سلائیڈ میں بھی سمپل سا ایک سمپل چیز سمجھائی ہوئی ہے پرسپیکٹیو کی. دس از وائی یو کانٹ سی فار ایور، یعنی کہ آپ بہت زیادہ دور تک اسی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے. ایک تو ماحول ہے، ایٹماسفیئرک پرسپیکٹیو، ایک تو ماحول ہے کہ جی اس میں دھند بھی ہوتی ہے، پارٹیکلز ہوتے ہیں، پولوشن ہوتی ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں. دس از واٹ پریونٹس یو فرام سیئنگ فار ایور آن اے فلیٹ ارتھ. کرویچر کی وجہ سے نہیں ہم رکتے کہ ہمیں دور تک نظر آئے، پرسپیکٹیو ہے، لمیٹیشن ہے کہ ہماری آنکھ کے دیکھنے کی لمٹ ہے. یہی آپ بانوں کے لڑ لے کے آپ دیکھنا شروع ہوں، کیا دور تک نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. آپ اسی طرح ٹیلیسکوپ لے کے ایک ہی جگہ پہ دور تک دیکھنا شروع کریں، آپ کو نہیں نظر آئے گا، بہت دور تک آپ کو نظر آئے گا. ٹیلیسکوپ کی رینج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح میں آپ پہلی سلائیڈ پہ واپس آتا ہوں کہ یہ سلائیڈ میں نے کیوں سلیکٹ کی. یہ بہت خوبصورت سلائیڈ ہے. اس کے اندر 4 تصویروں کو جوڑا گیا. پہلی تصویر ہے 33 میل کی اونچائی سے ہیلیم بلون، یعنی کہ ہیلیم کے جو غبارے بھیجے جاتے ہیں وہ اپر ایٹماسفیئر کی طرف، جو اس بلندی پہ جا کے برسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں زمین کے سرفیس سے لے کے وہاں تک ہورائزن فلیٹ ہوتا ہے، پورا ایک فٹے میں ہوتا ہے. یہ ویڈیو میں سے میں نے کٹ کر کے بنائی ہوئی ہے، کافی لوگوں نے اس کو بنایا، میں نے دوبارہ اس کو لیا. یہ میں نے تصویر ڈھونڈی تھی، گوگل آپ کر سکتے ہیں، سلار دی یونی بولیویا سالٹ پلینز. بولیویا میں دنیا کا سب سے بڑا سالٹ پلین ہے، قریباً 4600 اسکوائر میل کے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. ٹیکساس جتنا نہیں ہے لیکن کافی بڑا سالٹ پلین ہے. ہورائزن سٹل فلیٹ، بالکل فٹے کی طرح سیدھا. سلاردی یونی کی میں ایک تصویر اور دکھانا چاہوں گا، میں نے اسپیشلی یہ، جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے، دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈڈ یو نو
that the world's largest salt flat named Salar de Uyuni, located in Potosí, southwest Bolivia, is 10,582 square kilometers और 4,086 माइल। मैंने 4,006 का यहाँ पे 4,086 है, 600 माइल का फर्क मैं ज्यादा बोल गया। स्क्वायर माइल्स वाइड, यानी कि इसका रकबा 4100 आप लगा लें, 4100 स्क्वायर मील का है। और जब बारिश होती है ना तो क्या होता है, द परस्पेक्टिव इज इम्पॉसिबल, यानी ये चीज देखनी नामुमकिन है। इफ अर्थ इज ग्लोब 40.075 किलोमीटर्स और 24,900 माइल, वही 25,000 मील वाली जो मैं बात करता हूँ कि कुतर का ग्लोब है। दिस परस्पेक्टिव इज ओनली पॉसिबल ऑन फ्लैट सरफेस। कर्वेचर के ऊपर रिसर्च कीजिएगा, कर्वेचर के ऊपर काफ़ी मैं काम भी करता रहता हूँ, ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ। अगर उसको यहाँ पे अप्लाई करें तो ये इतना बड़ा जाइंट मिरर कभी नहीं बन सकता कि आसमान पूरा आसमान एक शीशे की तरह जमीन पे नजर आ रहा होता है। मैं पहली स्लाइड पे वापस आता हूँ कि उस तस्वीर को मैंने क्यों सिलेक्ट किया कि उसमें 4 चीजें एक जगह पे दिखाई हैं। 33 मील की ऊंचाई से जमीन की तस्वीर, उफक आंखों के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। इट्स अ फ्लैट होराइजन। होराइजन बोला ही इसलिए जाता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से मुश्तक है। मैं देखता हूं अगर मुझे वो स्लाइड इधर मैंने अगर उसको रखा हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा कि होराइजन की ये होराइजन वैनिशिंग लाइन ऑफ द ग्राउंड प्लेन, not globe, not planet, ground plane, all points at the same height as the, ये तो खैर इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हमारे लिए ये थी vanishing line of the ground plane, not planet। मैं देखता हूं अगर एक और हमें स्लाइड मिल जाए। ये इट्स कॉल्ड अ होराइजन बिकॉज इट्स अ हॉरिजेंटल लाइन। होराइजन हॉरिजेंटल से मुश्तक है कि बिल्कुल उफकी लाइन, नॉट कर्विजन, यानी कि जमीन ग्लोब है तो ग्लोब का कर्वेचर लाजमी होता है, तो हम उफक को कभी भी कर्वेजन नहीं बोलते, होराइजन बोलते हैं। समझाने के लिए बात थी, समझने वालों के लिए बहुत कुछ है हमारे पास और इंशाल्लाह वो बहुत समझेंगे। उसके बाद मैं फिर पहली स्लाइड पे वापस आता हूं कि ये सलार दी यूनी की थी जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं बोलीविया में। उसके बाद ये टेक्सास की, मैंने जैसे पहले मेंशन किया टेक्सास सबसे बड़ा फ्लैटेस्ट सरफेस है जमीन के ऊपर। हॉरिजेंटल लाइन देखें, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी फुट्टे की तरह। अगर जमीन ग्लोब होती इधर से भी नीचे होनी थी, इधर से भी नीचे होनी थी, ऐसे ऐसे आर्क बनी होनी थी ये। और ये नीचे वाली तस्वीर फ्लोरिडा की है, ये आप किसी भी साहिल समुंदर से इस तरह की नज़ारा ले सकते हैं। कराची में अगर मौसम ठीक हो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया में अगर मुंबई की बात करते हैं या इंडिया के और साहिली इलाकों बनारस वगैरह की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर मौसम ठीक हो तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं। आप खुद से देखें, रिसर्च करें, बिल्कुल उफकी लाइन, इसीलिए इसको होराइजन कहा जाता है। इसको हॉरिजेंटल लाइन, होराइजन कहा जाता है, कर्वाइजन नहीं कहा जाता। उफक इसी को बोलते हैं जहाँ पे आसमान और ज़मीन का मिलाप होता है और वो एक सीधी लाइन में नज़र आता है, बिल्कुल सीधी लाइन में। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पहले आता हूँ कि हमारा जो जिस तरह ऑफिशियल, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये DIZZIB.GitHub.io ऑफिशियल अर्थ कर्व कैलकुलेटर है। तो अगर आप इंपीरियल में कैलकुलेशन में कंफर्टेबल है इंपीरियल में कर लें, मैट्रिक में कंफर्टेबल है मैट्रिक में कर लें। मैट्रिक में मीटर्स और किलोमीटर्स होगा, इंपीरियल में फीट और माइल्स होगा। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं कि एवरेज इंसान की हाइट वो होती है 6 फीट। मैं 6 फीट उसको देता हूं और मैं उससे पूछता हूं कि कितना वो देख सकता है, तो उसका यहाँ पे आ रहा है होराइजन डिस्टेंस करीबन 3 मील। 3 मील तक एक इंसान देख सकता है सतह समुंदर पर, बिल्कुल फ्लैट, यानी कि बिल्कुल जो उसका उफक बनेगा वो 3 मील का बनेगा। और उसके बाद हम उससे यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम K2 के ऊपर, माउंट एवरेस्ट K2 के ऊपर मैं कर चुका हूँ पहले भी वीडियो, आज माउंट एवरेस्ट पे करते हैं। 8,800 ले लेते हैं समझने के लिए।
تو 8,800 پہ کی 8,800 میٹر کی ہائٹ پر ہمیں 335 کلومیٹر کا ہورائزن نظر آئے گا. یعنی یہ اس وقت ہم 335 کلومیٹر کا افق دیکھ رہے ہیں. یہ پینوراما تصویر نیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ براؤز کر سکتے ہیں, فیک نہیں ہے, اوریجنل ہے. بہت سی تصویریں ہیں, آپ کو بہت کچھ ملے گا اس کے اوپر. افق بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب میں آپ کو اسی طرح اس کے کرویچر کیلکولیٹر کے اندر لے کے چلتا ہوں. یہ پہلے بھی اس کے اوپر میں نے ویڈیو کی تھی, میں نے اس کا استعمال سمجھایا تھا. یہ اس کا انٹروڈکشن بھی میں نے دیا تھا. یہ کیا ہے, یہ وہی ہے والٹر ڈاٹ بسلنس. میری لاسٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر, کہ کرویچر سیمولیٹر کے نام سے میں نے اپلوڈ کی تھی. وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, ہمارے فیس بک گروپ میں بھی موجود ہے. وہی سیم کرویچر سیمولیٹر ہے. فلیٹ ارتھ گلوب کمپیریزن ہے. آپشن آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. فلیٹ ارتھ کو کرنا ہے آپ نے, گلوب ارتھ کو کرنا ہے, یا دونوں کو کمپیئر کرنا ہے. تو میں دونوں کو کمپیریزن کے لیے, کیونکہ میرا مقصد ہے دونوں کو کمپیئر کرنا سمجھانے کے لیے, تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں K2 کی ہائٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے. لے جی میں اس کو بڑھانا شروع کرتا ہوں. K2 کی ہائٹ ہے جی 8,800 میٹر, اور اس کو اگر میں لاتا ہوں 8,800 پہ تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. کیونکہ یہ کافی سینسیٹیو ہوتا ہے, اس کو بڑے آرام سے چلانا پڑتا ہے. 8,833 میٹر. اب یہ دیکھیے, یہ ہمارا آئی لیول ہے, یعنی ہماری آنکھوں کو ایسے نظر آنا چاہیے. افق, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے. اس کا کنورجنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ افق ہوتا ہے. گلوب ہوتا تو یہ ہوتا کہ افق نیچے رہ جاتا. ہمیں اس کنورجن پوائنٹ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا لیول سے نیچے دیکھنا پڑتا ہے. اس کے اوپر کرویچر سیمولیٹر دوبارہ دیکھ لیجئے گا, اس کے اندر آج میں دوبارہ بتا رہا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ غور کر رہے ہیں کہ زمین نیچے رہ گئی ہے, ہمارا افق یہ بن رہا ہے گلوب میں. جبکہ اگر زمین فلیٹ ہے تو افق ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے, آئی لیول پر رہتا ہے, لیکن یہاں پر وہ آئی لیول پہ نہیں رہا. اسی طرح اگر ہم اس کو بڑھاتے ہیں اور ہم لے کے آتے ہیں اس کو 13,000 میٹر, جو عمومی طور پہ جہازوں کے اڑنے کی ہوتی ہے بلندی, تو وہاں پر یہ دیکھیے کہ وہاں پر یہ 13,400 ہم رکھتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. 13,400 سے 12,900 800, تو افق نیچے رہ جائے گا. جبکہ اگر ہم ادھر آتے ہیں تو یہاں پہ پہلی چیز, ماؤنٹ ایورسٹ سے ہم افق دیکھ رہے ہیں, یہ بالکل ایک لائن میں ہے, کہیں پہ کرو نہیں نظر آ رہا آپ کو. افق بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, نیچے نہیں گیا, بالکل آنکھوں کے سامنے ہے. کیونکہ نیچے پہاڑ ہیں, اوپر نیچے ہے, اس وجہ سے کوئی اگر یہ کہے گا جی افق تو نیچے ہے, افق نیچے نہیں ہے, پینوراما تصویر ہے. اور اگر آپ آتے ہیں اس میں جہاز کی ایک تصویر میں نے یہ, اب یہ دیکھیے افق بالکل ایک سیدھی لائن میں ہے. جہاز ایوریج ہائٹ پہ آپ لگا لیں 13,000 میٹر کی بلندی پہ بھی اڑ رہا ہو تو افق آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, جبکہ افق کو یہاں پہ کہیں پہ ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ اس جگہ پہ. دیکھیے سیمولیٹر میں دوبارہ, افق یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں, میں اس کو گلوب میں لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی ہو. گلوب میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیشہ کرو ہوتا ہے, تو وہ کرو آپ کا ارد گرد آپ کی چیزیں جھکنا شروع ہو جائیں گی نیچے کی طرف, کیونکہ انہوں نے چلاکی کی ہوئی ہے اس سیمولیٹر میں کہ انہوں نے اس کا جو وڈتھ ہے وہ لمیٹڈ کی ہوئی ہے. اگر یہ وڈتھ بھی بڑھا دیتے تو زیادہ ایزی ہو جانا تھا. میں نے اس کے اندر ساری براؤزنگ کر کے دیکھ لی ہے, آپ وڈتھ نہیں بڑھا سکتے. انہوں نے ایک لمیٹڈ ویژن دیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو آئی لیول سے ڈیبنک ایزیلی کر لیتے ہیں گلوب کو. اگر یہ اس کو بڑھا دیتے, اس کی وڈتھ بڑھا دیتے, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہیں سے شروع ہو جانے تھے, اس جگہ سے. چونکہ 25,000 میل کا گلوب بولا جاتا ہے, تو ان کو بالکل یہاں سے شروع ہو جانا. یہ تھا ہائٹ اچھی خاصی ہے. یہ جیسے کرویچر کیلکولیٹر بولتا ہے کہ اگر میں, آپ لگا لیجئے امپیریل میں آ جاتا ہوں, پھر ایزی ہو جائے گا, کہ 6 فٹ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور لیٹس سپوز میں ابھی دیکھتا ہوں اگر میں وہ تصویر ایزیلی ڈھونڈ سکوں, تو پہلے میں بلکہ تصویر ہی وہ ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ زیادہ آسانی ہو جائے آپ کو سمجھنے میں چیز کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب جیسے میرے پاس کافی کلیکشن ہوتی ہے ان چیزوں کی, میرے پاس کافی بڑا فولڈر ہے اس چیز کا,
جس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو ڈیبنک کرنے کے لیے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوتا ہے. جی میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا. آج تک کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ یہ ایک تصویر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میرے گروپ میں پوسٹ موجود ہے, اس کے آفیشیل لنکس بھی موجود ہیں. اس کے ورلڈ ریکارڈ یہ ہے جی کہ یہ بندے نے 49,832 فیٹ کی کرویچر مسنگ دکھائی ہے اس تصویر میں, صرف اس تصویر میں, کہ ایک ماؤنٹین کے اوپر وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, فرانس میں. تو اس نے یہ تصویر کھینچی ہے جو 273 میل دور 273 میل دور سے یہ پہاڑ, اس نے پھر یہ مینشن کیے ہیں کون کون سے پہاڑ یہ نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ سے. اس کے اوپر میں نے پوسٹ کی ہوئی ہے. مزید میں آپ کو سیمولیٹر سے بھی دکھا دیتا ہوں. وہ جس پہاڑ پہ وہ کھڑا ہے, بیری دیس ایکرینس, 4102 میٹر کی بلندی سے یہ تصویر اس نے اتاری ہے پہاڑ کی چوٹی سے. تو اس کو 440 کلومیٹر دور, یعنی کہ ان کو کنورٹ کریں تو 440 کلومیٹر بنتا ہے, 273.4 میل. تو اس کو 440 کلومیٹر دور یہ ایلپس کے پہاڑ یورپ کے وسط میں یہ موجود ہے, فرانس میں. تو یہ پہاڑ اس کو نظر آ رہے ہیں. اب ہم یہی ڈیٹا جو ہے 4102 میٹر, اس کو ہم کرویچر سیمولیٹر میں لے کے چلتے ہیں. میں گلوب اور فلیٹ دونوں کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی ہو سمجھنے میں, کمپیریزن کرنا آسان ہو, کیونکہ سنگل میں کروں گا تو کنفیوژن ہوگا. میں اس کو بولتا ہوں 4102 افق دیکھ رہے ہیں, 4102 میٹر کی بلندی پہ ہے. آئی لیول کہاں پہ ہے؟ فلیٹ زمین ہو تو آنکھوں کے سامنے ہے, جیسے اس تصویر میں ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, نیچے نہیں دیکھنا پڑا, پورے کے پورے پہاڑ ویزیبل ہیں. اور گلوب ہے تو افق نیچے ہے, یعنی کہ افق یہاں پہ کہیں ہونا چاہیے, جبکہ یہاں پہ نہیں ہے, ہمیں تھرو آؤٹ افق نظر آ رہا ہے. ہم اس کو کرویچر کیلکولیٹر میں لے کے آتے ہیں زیادہ بہتر سمجھ کے لیے. ہمیں ریڈنگ ملی ہے 4102 میٹر کی بلندی پہ وہ کھڑا تھا, اور اس کا ٹارگٹ تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے, 440 کلومیٹر. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفیشیل ہمیں کیا ملتا ہے. 4102 میٹر کی بلندی کے اوپر ہمیں 228 کلومیٹر کا افق ملے گا, یعنی 228 کلومیٹر کے افق تک ہم دیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں 440 کلومیٹر پہ کیا ہوتا ہے, جو ورلڈ ریکارڈ ہے 440 کلومیٹر. تو ہمارے پاس ریڈنگ آ رہی ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ وہ 3504 میٹر کرویچر کے نیچے ہوگا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, سمجھ لیجئے. یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ فوٹوگرافر کھڑا تھا. یہ درمیان میں 4102 میٹر کے بعد افق آ گیا. یہ ریشو لکھی ہوئی ہے, D1 ہورائزن ڈسٹنس, D1 یہ ہے, H1 ٹارگٹ ہڈن, H1 ہمارا یہ ہے ٹارگٹ, یعنی اس تصویر کا ٹارگٹ جو ہے ہمارا وہ یہ تھا. وہ تو یہیں پہ کہیں غائب ہو جانا چاہیے تھا, صرف یہ جو جھیل ہے, بلکہ جھیل ہی معذرت چاہوں گا, میڈیٹرینین سی ہے, وہ نظر آنا چاہیے تھا. لیکن میڈیٹرینین سی کی بجائے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, وہ پہاڑ پورے کے پورے نظر آ رہے ہیں. اس نے پھر باقاعدہ مینشننگ کی ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں ویزیبل ہیں. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, آفیشیل ہے, یہ کوئی خود سے بنائی ہوئی چیز نہیں. آپ سرچ کر کے اسے ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر زمین گلوب ہے, یہ نہیں ہے, پھر یہ ہے, ایسے ہے کہ گلوب کی وجہ سے آپ کا آئی لیول اوپر چلا جائے گا, گلوب نیچے رہ جائے گا. زمین فلیٹ ہوگی, آئی لیول کے برابر افق رہے گا. آپ بڑھاتے جائیں گے, جتنا آپ بڑھاتے جائیں گے دیکھیے گا کیا ہوگا. یہ دیکھیے, فلیٹ گلوب, زمین بہت بڑی ہے. میرا اگر آپ ہیمنڈ میپ پروجیکٹ دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہوگا. جس طرح اس دن میں نے کیا تھا, میں 8612 میٹر کی بلندی دیتا ہوں تو K2 والی, تو یہ آتا ہے ہمارے پاس. اور K2 کا سایہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے دکھایا تھا کہ بالکل فٹے کی طرح ایک لائن میں تھا K2 کا سایہ. تو اسی طرح میں اگر ریڈنگ دیتا ہوں اسے 13,000 پوری دیتا ہوں, جو کہ عام جہاز کی ہائٹ ہوتی ہے. تو جہاز کے ونڈو سے جو تصویریں اتری ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, کچھ ونڈوز
جو پرانی ہے ان میں تو خیر کرویچر آپ کو اس کے ایجز پہ زمین پہ ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایجز پہ، لیکن جو جس طرح اب جدید دور میں، اب جس طرح ایڈوانس لیول پہ کہہ لیں یا جدید جہازوں میں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ہمیں کلیم کیا جاتا ہے کہ جی شپس جو ہیں وہ ہمارے ہورائزن، جس طرح میں نے ابھی مینشن کیا تھا کہ 6 فٹ کی ہائٹ کے اوپر ہمارا 3 میل کا ہورائزن ہوتا ہے ساحل سمندر کے اوپر، اگر ہم ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں، اور وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز کوئی غور نہیں کرتا کہ اسی ساحل سمندر کے اوپر دائیں اور بائیں بالکل فٹا سیدھا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا زمین کیا کوئی یہ ہم نے مذاکن بنایا ہوا ہے؟ دا ارتھ از پیپر ٹاور رول شیپڈ، کہ یار یہ کوئی پیپر ٹاور کا رول ہے کہ آپ کے دائیں اور بائیں کوئی کرویچر نہیں ہے، لیکن آپ کی کشتی 3 میل بعد غائب ہونی شروع ہو گئی ہے، اور ایونچولی اب اس کی ہائٹ کی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ 5-10 کلومیٹر کے بعد غائب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسی کو آپ دوبارہ بائنوکولر سے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھیں، وہ کشتی واپس آ جائے گی۔ اس کے اوپر میرے گروپ میں کافی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ایک اور چیز ہے جو میں اس ویڈیو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک ڈیوائس ہے جس کو بولا جاتا ہے ریل گن، توپ ہے، قسم کی گن کہہ لے، کافی بڑی ہے۔ اٹ کین ہٹ اے ٹارگٹ 100 miles away in a perfectly straight line۔ 100 میل دور تک یہ پرفیکٹ مار کرتی ہے یہ گن، ٹھیک ہے؟ 100 میل کے اوپر کرویچر کیلکولیٹر کے اندر اگر دیکھا جائے تو کیا آتا ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 100 میل امپیریل میں جانا پڑے گا کیونکہ میل ہے، تو ہم لگا دیتے ہیں، ہم نے اس کو لگا لیں آپ 10 فیٹ پہ بھی لگایا ہوا ہے ہائٹ پہ، تو 100 میل تک نشانہ ہے اس کا پرفیکٹ۔ 10 فٹ کی ہائٹ پہ آپ کو یہ کیا مل رہا ہے، 3.8 میل کا ہورائزن مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 6166، اور اگر اس کو میں ایکوریٹلی لاتا ہوں، اس کی آفیشل ہائٹ شاید 4 فٹ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ تو اور اگر زمین کے ساتھ ہو 0 تو مشکل ہے ہونا، تو پھر وہ ویسے انہوں نے یہ کلیم کیا ہوا 0 سے، میں اسے 10 سے لیتا ہوں، قریباً انسٹالیشن ہوگی قریباً 10 فٹ یا 10 فٹ کی اس کی ماؤنٹنگ ہوگی۔ 6166 فیٹ کرویچر کے نیچے ہے یہ گن، 100 میل کے فاصلے پر پرفیکٹ نشانہ لگاتی ہے، پرفیکٹ نشانہ لگاتی ہے یہ توپ۔ ہزاروں چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن سے آپ گلوب کو ڈیبنک کر سکتے ہیں، گلوب کو کی نفی کر سکتے ہیں اور گلوب کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ صرف گلوب جو ہے یہ ناسا نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ناسا چونکہ ظاہر ہے لیڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو اس الیجڈ سپیس سائنس میں، فیک سپیس سائنس میں، تو اس کی وجہ سے لوگ اب اس کے اندر چلتے جا رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ پرسپیکٹیو کی کچھ مثالیں مزید دکھا دیتا ہوں۔ آپ ریلوے ٹریک پہ کھڑے ہوں گے، دونوں پٹریاں پیرلل ہیں، تھرو آؤٹ اپنے ڈسٹنس تک سیدھی رہیں گی، لیکن ہماری آنکھوں کو لگے گا کہ یہ ایک پوائنٹ پہ جا کے افق پہ مل گئی ہیں، اس کو پرسپیکٹیو بولتے ہیں۔ مزید ریل لائن کی تصویر، پلوں کی تصویر، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بات، مزید ریل لائن کی تصویر، اس کے اوپر فیوچر میں انشاءاللہ مزید ویڈیو بناؤں گا۔ جس طرح یہ بہت اچھی سلائیڈ ہے جس کے اندر وینیشنگ پوائنٹ ہے، جو افق ہے، ہماری آنکھ کے لیے غائب ہونے کا پوائنٹ، کھمبے، ریل لائن، یہ سب ایک جگہ پہ جا کے مرج ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سکڑ گئے ہیں، ہماری آنکھیں اس طرح دیکھتی ہیں۔ ڈاکٹر سیموئل رو باٹم کی بک میں سے یہ میں نے سلائیڈ لی ہوئی ہے کہ آپ اگر اس جگہ پہ کھڑے ہیں تو اگر یہ چلنا شروع ہوئی ہے یہ لیڈی، اور چلتے چلتے ایونچولی وہ چھوٹی ہوتی جائے گی ہمارے لیے اگر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے، تو اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم سلائیڈ ہے، یہ انڈیا کے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھیجی تھی ہمیں، کہ 1212 پلر ہیں انڈیا میں، تامل ناڈو میں ہے یہ مندر ہے بیسیکلی ایک، میٹ ان ون ڈاٹ، یہ دیکھیے بالکل ایک ڈاٹ میں ملتے ہیں۔ 1740 سال پہلے یہ مندر بنایا گیا تھا، اپنے آپ میں ایک شاہکار کنسٹرکشن کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن مقصد یہاں پہ پرسپیکٹیو سمجھانا ہے۔ یہ سارے پلر ایک ہی ہائٹ کے ہیں، ایک ہی ڈسٹنس ہے ان کے درمیان، لیکن اگر آپ ان کے شروع میں کھڑے ہوں تو بالکل اینڈ پر 1212 پلرز کے بعد آپ کو ایک ڈاٹ سا نظر آتا ہے جہاں پہ یہ سارے پلر مرج ہو رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں پرسپیکٹیو۔
کہ تمام ہورائزنٹل لائنز ایک نقطے پہ مرج ہو جاتی ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز سکڑ گئی ہے، جبکہ وہ سکڑتی نہیں ہے۔ یہی چیز سورج کی ہے، جو میں لاسٹ آپ کو پرسپیکٹیو والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سورج ہمیں کیوں لگتا ہے، ہمارے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیوں لگتا ہے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ پرسپیکٹیو ہے، ہماری آنکھ کے دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہال وے کے فرش پہ بیٹھ جائیں کسی ہوٹل میں یا کسی ایسی جگہ پہ جو کافی لمبا ہال وے ہو، تو ہاؤ ڈز اے سن سیٹ ورک اف ارتھ از فلیٹ، یعنی اکثر کوشچن کیا جاتا ہے کہ سورج غروب کیسے ہوتا ہے اگر زمین ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ غروب ہو رہی ہیں یہ لائٹیں، ایونچولی ایک ڈاٹ رہ جاتا ہے، ایونچولی ایک ڈاٹ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی ٹنل میں بھی دیکھیں گے، آپ کو اسی طرح یہ لائٹس اگر ایک لائن میں لگی ہوئی ہیں تو آپ کو اینڈ پہ صرف ایک ڈاٹ نظر آئے گا، تو اس کو پرسپیکٹیو بولتے ہیں۔ تو اسی چیز سے اب دیکھیے سمپل ہے، 23 میل یا 25 میل کی اونچائی پہ زمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، ہوا میں ہوں گے 1300 میٹر کی 13,000 میٹر کی بلندی پر، تو یہ دیکھیں یہ لیول ہوگا سی لیول، ہورائزن آلویز ایٹ آئی لیول از اونلی پاسبل آن اے فلیٹ پلین، اٹس اے ریئلٹی کہ اگر زمین فلیٹ ہے تو یہ ہورائزن ہمیشہ آپ کی آنکھوں پر رہے گا، جیسے جیسے آپ کی ہائٹ بڑھے گی افق آپ کے ساتھ بڑھتا جائے گا، جتنی مرضی اس کے اوپر کہانیاں بنوا لیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایک سلائیڈ ہے، ایرک دوبے کی ویڈیو تھی، بڑی اچھی اس نے پریزنٹیشن دی تھی، اس میں سے میں نے یہ سلائیڈ لی ہوئی ہے کہ اس نے پرسپیکٹیو سمجھایا ہے۔ یہی پرسپیکٹیو میں نے رے سیمولیٹر والی ویڈیو جو میری لاسٹ ہے، میری پلے لسٹ میں موجود ہے، چینل پر موجود ہے، آپ وہ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، کہ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سورج کا راستہ یہ ہے، وہ یہاں سے آ رہا ہے، پرسپیکٹیو کی وجہ سے وہ ہمیں طلوع ہوتا ہے، پھر زوال کے وقت وہ اپنی اصل پوزیشن پہ ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر اینڈ پہ وہ کنورج ہو جاتا ہے ہورائزن میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے دور چلا گیا، کیونکہ وہ ہم سے دور چلا گیا ہوتا ہے، وہ اپنے اس کا راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سورج کا راستہ یہ ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ نکلا ہے اور غلوب ہوا ہے۔ میری ریل سیمولیٹر والی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی وہاں پہ، جس طرح ہورائزن از اے لائن آف کنورجنس، یعنی کہ جہاں پر ہماری آنکھ آسمان اور زمین کو جڑتا ہوا دیکھتی ہے اس کو ہورائزن بولتے ہیں، نوٹ اے کرویچر آف اے بال۔ یہ دیکھیے یہ پل دونوں اینڈ تک ایک ہی ڈسٹنس پہ جا رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک جیسا فاصلہ ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپس میں مل رہے ہیں آگے جا کے۔ یہ پرسپیکٹیو ہے، یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ جس طرح یہ سلائیڈ ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ I suppose that if a train rolled down the tracks it would disappear over the horizon because of curvature۔ ٹھیک ہے جی، اگر میں فرض کر لیتا ہوں کہ ٹرین اپنے ٹریک پہ جا رہی ہے اور وہ غائب ہوگی، ظاہر ہے جو چیز ہم سے دور ہوگی وہ غائب ہو جائے گی، جس طرح یہ ٹریک غائب ہو رہے ہیں، تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو کرویچر کے پیچھے گئی ہے، بیکاز یو نو اٹ couldn't be because of the fact that due to معذرت پرسپیکٹیو the human eye just can't see past the horizon۔ پرسپیکٹیو کی وجہ سے ہم ہورائزن کے پار یعنی افق سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ہمارا لمیٹڈ ویژن ہے، تو which is roughly no more than 3.5 mile or less depending on their height، یعنی کہ ہم اگر ایوریج 6 فٹ کی، یہ 6 فٹ کی ہائٹ سے اس نے تصویر اتاری ہوگی جس طرح نظر آ رہا ہے، ٹریکس نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں 3.5 میل کا ہورائزن ملتا ہے۔ 3.5 میل سے آگے ویسے بھی یہ ٹرین ایسا ہے، یعنی ٹرین سے مراد یہ زمین جو ارد گرد نظر آ رہی ہے، یہ وادی ہے، پہاڑ ہیں، تو اوبیسلی یہ اوپر نیچے ہوگی، لیکن ریل ٹریک ہمیشہ ایک ہی ہائٹ پہ رہتا ہے۔ اگر ہائٹ بڑھتی ہے تو ایونچولی بڑھائی جاتی ہے یا ایونچولی گھٹائی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ اوپر کھابڑ ہو، اور زمین اگر بال ہوتی تو ریلوے ٹریکس تو بچ ہی نہیں سکتے تھے، 25,000 میل، ہر میل کے اوپر 8 انچ اتنی بھرتی ڈلنی تھی، لگ پتہ جانا تھا ٹرین کبھی بچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اب وہ سلائیڈ میں آگے بولتے ہیں، یو سی ناسا اینڈ سوڈو سائنس اسٹیبلشمنٹ ول ٹیل یو اٹس بیکاز آف دا کرویچر، یعنی کہ وہ جو ٹرین غائب ہوئی ہے اس کو بارے میں ناسا اور سوڈو سائنس کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ کرویچر کی وجہ سے وہ ٹرین غائب ہو گئی ہے۔ دے ول ناٹ ٹیل یو دا سمپل ٹروتھ، وہ آپ کو کبھی بھی یہ سادہ سا سچ نہیں بتائیں گے، دیٹ اف یو لک تھرو اے میگنیفیکیشن ڈیوائس، کہ اگر آپ کسی بائنوکولر سے، جو میں نے ابھی بات کی کہ بائنوکولر سے یا ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو وہ چیزیں دوبارہ آپ کو واپس نظر آنا شروع ہو جائیں گی، وہی ٹرین جو غائب ہوئی تھی وہ دوبارہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ کر کے دیکھ لیں، ویری کامن تھنگ، ہم نے کئی دفعہ سمندر کے اوپر کر کے دیکھا ہی ہے۔
the fact that object can be brought back into view. یہ فیکٹ ہے کہ اسی آبجیکٹ کو جس طرح یہ ٹرین تھی آپ اس کو دوبارہ ویو میں واپس لا سکتے ہیں. destroys the globe earth deception absolutely. حقیقت ہے گلوب کا جو دھوکہ ہے اس کو بالکل یہ چیز ڈبنک کر دیتی ہے, فارغ کر دیتی ہے. For if the object has gone over the so-called curvature out of sight, اگر یہ زمین کے کریویچر کی وجہ سے, سو کالڈ کریویچر کی وجہ سے یہ ٹرین ہماری آنکھوں سے دور گئی تھی, اٹ وڈ بی امپاسبل ٹو برنگ اٹ بیک, یہ ناممکن ہے کہ اسے آپ کسی بھی طرح واپس لا سکیں. کیوں؟ وہ میں نے آپ کو ادھر کرویچر کیلکولیٹر پہ یہ چیز دکھائی تھی کہ جو چیز ہورائزن سے نیچے چلی گئی ہے آپ اس کو کبھی بھی نہیں واپس لا سکتے, وہ تو نیچے جا چکی ہے, گلوب کے پیچھے جا چکی ہے. سالڈ پلین ہے, اگر گلوب ہے تو سالڈ پلین ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ گلوب ہے تو وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گی, لیکن ہمیں وہ چیز واپس آتی نظر آتی ہے اور کئی جگہوں پہ آئی ہے جس طرح بھی تصویر آپ کو دکھائی ہے. فور اف یہاں پر آگے آتا ہے اٹ وڈ بی پاسبل ٹو برنگ اٹ بیک انٹو ویو, یو وڈ لٹرلی ہیو ٹو بی ایبل ٹو سی تھرو دا ارتھ ٹو ڈو سو. آپ کو تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بڑا اچھا میسج لکھا ہوا, تھنک اباؤٹ اٹ, ویک اپ, یو لیو آن اے فلیٹ ارتھ. کہ حقیقت ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہے. یو کے ڈاگ کیمپ بڑی مشہور تصویر ہے, 2006 میں یہ غبارہ چھوڑا گیا تھا. انہوں نے تو خیر اپنی پروموشن کے لیے یہ کیا تھا, ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ بعد میں یہ فلیٹ ارتھرز کی ہاتھ آ جانی ہے. یہ بات ڈاگ کیم ایک پروڈکٹ ہے, یو کے کی کمپنی ہے, بڑے بڑے اچھے کیمرے بناتی ہے, ہائی آلٹیچیوڈ کیمرے بناتی ہے وہ. تو انہوں نے اس کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہ بنائی تھی ویڈیو, لیکن یہ ویڈیو فلیٹ ارتھ کی پرائم ویڈیو بن گئی ہوئی ہے کہ 20 میل تک یہ غبارہ گیا تھا اور ہورائزن سٹل 100% فلیٹ, افق آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. انہوں نے چاروں کونوں پہ کیمرے لگائے ہوئے تھے. یہ ویڈیو اویلیبل ہے, میرے گروپ میں بھی موجود ہے, یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کریں یو کے ڈاگ کیم, آپ کو مل جائے گی. یو کے ڈاگ کیم ہائی آلٹیچیوڈ بلون لکھیے گا, آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی. میری پلے لسٹ میں بھی موجود ہے, میرے چینل کی چینل کے اندر جو پلے لسٹ ہے ارتھ کے نام سے, اس کے اندر بھی یہ ویڈیو مل جائے گی آپ کو. ہورائزن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, جیسے ہمیں کرویچر سیمولیٹر میں تھا. ہورائزن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, نیچے نہیں ہے, بالکل سامنے ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر ہورائزن بالکل سامنے ہے, سمندر کے اوپر جہاں پہ آپ کھڑے ہیں ساحل سمندر پہ ہورائزن بالکل سامنے ہے, وہی ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہے, وہی آپ کی 20 میل کی ہائٹ پہ ہے. اگر زمین گلوب ہوتی تو ایسا ہونا ناممکن تھا. میں تھا حافظ عبد الوہاب الہاشمی, فلیٹ ارتھ urdu.pk سے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے, فیس بک گروپ جوائن کیجئے, ایڈریسز سارے اویلیبل ہیں. اپنا فیڈ بیک دیجئے گا, انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں.